شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو سند کے اعتبار سے لوگ ان کا نام لے کر یوز کرتے ہیں کہ اس عالم نے یہ بات لکھی ہے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو مسلک شیعہ ہے نا، شیعہ حضرات، وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل بیت حضور علیہ السلام کی آل گھر والے اور صحابہ حضور علیہ السلام کے یعنی در والے، اہل بیت گھر والے، صحابہ در والے، یعنی اہل بیت کا دم بھرتے، محبت کی ان کی باتیں کرتے، لیکن صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، جو فرقہ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرقہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، باطل ہے، گمراہی ہے، اور اگر غور کرو گے تو ان میں آپ کو گمراہی واضح نظر آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر وہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ معصوم۔ اور معصوم کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے معصوم کون شخص ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہونا تصور ہی نہیں ہے، جس سے گناہ ہونا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اس کائنات کے اندر دو ہی اشخاص ہیں، شخصیات ہیں، دو ہی ایسے ہیں جن سے گناہ ہونا تصور ہی نہیں ہے۔ پہلا انبیاء علیہ السلام، دوسرا کیا ہے؟ فرشتے، یعنی یہ ہے ان سے گناہ ہونا محال ہے۔ باقی ولی ہو، کوئی کتنے بڑے سے بڑا عالم، پیر، متقی، صحابی، تابعی، اہل بیت جو بھی ہو، ان سے گناہ ہم محفوظ الگ ہیں، ہو سکتا ہے، باقی یہ دو ہی ہیں۔ لیکن جو شیعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں وہ بھی معصوم ہیں، یعنی وہی تعلیمات جو اللہ نے انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ وہی اپنے اماموں کے بارے میں تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ یعنی فضائل بیان کر کے محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، منافق ہے۔ کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، لیکن وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے، تان کرتے۔ اور کن شیعوں حضرات کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ اب بتاؤ وہ کون ایسا، اگر ان کا ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر مومن کون ہے؟ ہے ہی نہیں، کوئی بھی مومن ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ اس بات میں کہتے ہیں کہ افضلیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ عقیدہ جو عین قرآن کے مطابق ہے نا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابیت میں سارے صحابہ کرام برابر ہیں، لیکن افضلیت میں کیا ہے؟ پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرا نمبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب، تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی، اور چوتھا نمبر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں بتاؤں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا نا، تو یہ قرآن میں ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں دکھا بھی سکتا ہوں، میں حافظ نہیں، مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو سارے صحابہ کرام نے ایک بیٹھے اور صحابہ کرام کا مشورہ ہوا۔ کیا ہے؟ مشورہ ہوا، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کس کو دے، کون ہے افضل؟ تو پہلے ہی بخاری شریف میں آپ نے پڑھا، حضور علیہ السلام اگر کہیں پر جا رہے ہیں تو سارے صحابہ کرام ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں دیر کروں تو مصلی پر کن کو کھڑا کرنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کیا فرما رہے کہ میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، یعنی الغرض میں نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، الغرض جہاں پر تذکرہ سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ حضور کے بعد سب سے افضل جو ہے نا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی خلافت کے حقدار کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا، اجماع امت ہے اس پر کہ حضور کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا سارے صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا، ان میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یعنی آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی اس پر رضامندی کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نہیں یہ غلط فیصلہ ہوا، تو الغرض کیا ہے؟ مطلب سارے صحابہ کرام غلط ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اجماع
کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا. کیا ہے میری امت کا اجماع. اجماع سے مراد کیا ہے کہ میری امت کے علماء کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. سارے صحابہ کرام ایک بات پر اور علماء ہو صحابہ ہو متفق ہو جائے کہ یہ مسئلہ یوں ہے تو کیا ہے یہ نص ہو جاتی ہے. تو سارے قرون ثلاثہ میں جو سب سے افضل ہے وہ کیسے غلط ہو سکتے. الغرض مولا علی کو افضل ماننا مطلب کیا ہے کہ سارے صحابہ کرام ثم معاذ اللہ غلط ہے. تو یہ کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد فضائل صحابہ ایک حدیث کی کتاب ہے جو امام احمد بن حنبل کی ہے. اس میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ جو بندہ مجھے حضرت سیدنا ابو بکر عمر بن خطاب اور ان سے افضل مانے نا تو میں اس پر حد مفتری یعنی 80 کوڑے لگانے کو حکم دیتا ہوں. جو مجھے ان حضرات سے افضل کہے کہ یہ جو ہے نا آپ اے علی حضرت ابو بکر صدیق عمر بن خطاب سے افضل ہیں تو میں علی یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اب یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا یہ کیا ہے 80 کوڑوں کے حقدار ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ بہترین کتاب پڑھیں نا یہ یہاں پر رکھیے ضرب حیدری. بہترین کتاب ایسی بہترین ہے کہ آپ پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.